اور مجیب الرحمان شامی صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کوئی دنیا میں ایسا پیدا ہوگا جو ملک ریاض جیسے ٹائکون نہیں، فرعون، شداد، نمرود جیسا خزانہ رکھنے والے آدمی کو کوئی اس کا احتساب کرے گا؟ اور بھائی وہ پاکستان کو ہلا دیا اس نے. ہمارے کور کمانڈر تو اس کے آگے پیچھے یوں پھرتے ہیں. کیا عرض کروں، میں کوئی غلط لفظ بھی نہیں نکالنا چاہتا. افواج پاکستان اور ان کے عساکر کے جو لیڈر ہیں عاصم منیر صاحب، ہمیں اگر آپ صحیح طور پہ پاکستان کی نوکری کرنا چاہتے ہیں جو قائد اعظم نے کہی تھی اسی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ فوج کی عزت بھی بحال ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس اسٹیبلشمنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ صرف فوجی نہیں ہیں، ان کی جو آگے وہ اپنے بچے پالتے ہیں، سویلین میں بھی پالتے ہیں اور ملٹری قیادت میں بھی پالتے ہیں. اس لیے اگر بنیادی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، فوج کو سیاست سے الگ کریں گے تو عزت ہوگی، ورنہ عزت اس طریقے سے دورے جگہ جگہ کرنے کے اوپر آپ مجھے بھی بلا لیں ملٹری کورٹ کے اندر، مجھے بلا لیں، مجھے سزا بھی دے دیں، مگر میں کہوں گا کہ ہماری افواج پاکستان کی گزشتہ جتنی قیادتیں آئی ہیں انہوں نے پاکستان کی عزت میں اضافہ نہیں کیا. ہمارے نوجوان لڑتے ہیں، ہمارے جرنیل بھی لڑتے ہیں، وہ ایسے چھوٹے تو نہیں ہیں. لاہور کو کس نے بچایا تھا؟ اسی آرمی نے، اسی عزیز بھٹی نے، یہیں سے بیٹھ کر یہاں پہ جنرل سرفراز نے. الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم. جو پاکستان میں پاکستان کے بنتے ہی ہماری افواج پاکستان نے ملک کے حالات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا. آج تک ہمارے جو دانشور ہیں پاکستان کی تاریخ سے بچوں کو آگاہ نہیں کرتے. پاکستان بنتے ہی لیاقت علی خان کی کابینہ میں ایوب خان کا بھائی کیبنٹ کا ممبر تھا، سردار بہادر خان اس کا نام تھا. ایوب خان صاحب، سردار بہادر خان صاحب کے والد، وہ سپاہی سے ایک درجہ اوپر فوج میں نوکری کرتے تھے اور روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرتے تھے. لیکن پاکستان بنتے ہی اس گھر کو اتنا عروج ملا کہ ایوب خان بریگیڈیئر ہو گیا، پھر جنرل ہو گیا، پھر فیلڈ مارشل ہو گیا. تو مقابلے پہ ان کا بھائی جو تھا سردار بہادر خان، وہ وزیر اعلیٰ بھی رہا سرحد کا، وہ مرکزی وزیر رہا بارہا، پھر آخر میں وہ ایم این اے بن گیا. تو 1962 اور سے وہ ایم این اے بنا. تو وہ سمجھتا تھا کہ جو ایوب خان ہے وہ ملک کا مالک بنا بیٹھا ہے تو مجھے بھی حصہ تو دے. وہ قائد اعظم اختلاف کے ساتھ شاید ڈپٹی قائد اعظم اختلاف بن گیا. اور پھر وہ ایک تقریر کیا کرتا تھا تو اس کے ایک جو شعر تھا اس کا ایک حصہ آپ کو سناتا ہوں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا. تو وہ کہتا تھا ایک شاخ پہ گلستان کے اندر اگر الو بیٹھ جائے تو وہ
गुलिस्तान ही उजड़ जाता है। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। फिर उनकी वालदा ने उनके अंदर सुलह भी करा दी और वो 75 में उनकी डेथ हुई। ये आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से कोई पैराडम चेंज नहीं आता, वो कंटिन्यू कर रहा है। हर वक्त उनको अपने घोड़े बदलने ही नहीं पड़ते, बल्कि घोड़े पालने पड़ते हैं। आपसे मैं अगर अर्ज करूं अपने हवाले से भी कि यहाँ पे ज़ियाउल हक साहब ने, उनके जनरल हमीद गुल साहब ने, और मुल्तान में उनके जो जनरल थे शमीम आलम साहब, जो उनके बाद ज़ियाउल हक के बाद वो उनके जानशीन बनाए जाने थे, उन्होंने मुझे, यहाँ हम इलेक्शन जीत गए कुरैशियों से भी, शाह महमूद साहब से भी कौंसलर का, और यूसुफ रज़ा के अजीज़ों से भी हम, मेरा दूसरा भाई जीत गया। तो अब वो, मैं चूँकि एस्टेब्लिशमेंट को या ज़ियाउल हक की हर बात नहीं मानता था, तो उन्होंने लॉन्च किया शाह महमूद साहब को और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। उनका बैकग्राउंड भी था। अब वो दोनों जब शिकस्त खुर्दा हो गए तो उन्होंने मखदूम रशीद का 3 मील इलाका शमीम आलम से फौज भेज के घिराव कर दिया और कहा कि वही इस इलाके के अंदर हम उनको लॉन्च करेंगे। मैंने कहा जीते हम हैं। उन्होंने कहा तुम जीते होगे तो जीते होगे, अब वही जीतेंगे। तो मैंने उसी वक्त अपनी मूछें कटवा दी थी। ये दूसरी मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं शुरू दिन से अयूब खान साहब के दौर में भी उनसे मिलने भी चला गया और 2-2.5 घंटे बैठ के बड़ी मजलिस की, एक एक चीज़ उन्होंने बताई और वो अच्छी बातें भी की, बुरी भी की, लेकिन हमसे बहुत इज्जत से पेश आए। लेकिन उन्होंने कहा कि मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाएगा और उनको बनना भी चाहिए। तो तीखी मीठी बातें भी उनसे हुई। तो मैं शुरू से, चूँकि सियासी घर में मैं पैदा हुआ था, तो मैं तो लड़ता रहा। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उस एस्टेब्लिशमेंट में कोई तब्दीली नहीं आई। वो सिर्फ फौजी नहीं हैं, उनके ये जो आगे वो अपने बच्चे पालते हैं, सिविलियन में भी पालते हैं और मिलिट्री क़यादत में भी पालते हैं। आज तक देख लें, आज के दिन कोई अयूब खान का नाम नहीं लेगा, कोई याह्या खान का नाम नहीं लेगा, ज़ियाउल हक का नाम नहीं लेगा, परवेज़ मुशर्रफ का नाम नहीं लेगा। उनके बच्चे सारे के सारे इमरान खान के साथ बैठे हुए हैं। एजाज़ुल हक वहाँ बैठा हुआ है, हुमायूं अख्तर वहाँ पे बैठा हुआ है, उमर अयूब वहाँ पे बैठा हुआ है। जो अयूब खान के बच्चे थे वो उधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं। तो ये एक तरीके से इस मुल्क को हमेशा महफूज हाथों में कर लिया गया। लेकिन मुल्क को जो है, उसकी जो मईशत है वो सुधरी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क को खाना शुरू कर दिया। जो उनसे बचता था उन्होंने टाइकून पाले, उनको खड़ा कर दिया और वो टाइकून उनकी मर्जी के मुताबिक चलते थे। आज भी आप देखें जो इस्तीफे दे रहे हैं, सबसे पहले वो बिजनेसमैन हैं, खड़े इमरान खान के साथ हैं, लेकिन भाग रहे हैं। तो इसमें जो आसिम मुनीर साहब हैं, जो अगर वो कहते हैं कि ये ज़्यादती हुई है,
تو میں ان سے 100 گنا آگے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جنہوں نے یہ کیا انہوں نے ہماری سیاست کا بھی نقصان کیا, ملک کا بھی نقصان کیا, معیشت کا بھی خرابی کی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اس کے اندر بالکل انوالو تھا. یہ میں جانتا ہوں, چونکہ ان کو ذاتی طور پہ میں باتیں اس لیے کرتا جاؤں گا بری لگیں گے عاصم منیر صاحب کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی. آج ہزاروں کی تعداد میں وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. میں کوئی ملٹری کورٹس کے حق میں بھی نہیں ہوں. میں کرتا ہوں سیدھے طریقے سے. اگر اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ملک ریاض کے لیے ملٹری کورٹ بنا دو تو وہاں وہ پکڑا جائے گا. وہ ملٹری کورٹ اس کو پکڑے گی, سپریم کورٹ اس کو پکڑے گا, سیاستدان اس کو پکڑیں گے. جو رات دن اس نے پورا پاکستان خرید لیا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں, یہ آج نہیں کہہ رہا, اس کے منہ پہ کہا ہے میں نے. اور مجیب الرحمان شامی صاحب اس بات کے گواہ ہیں. اگر وہ میری گواہی نہ دینا چاہیں الگ بات ہے, وہ بات کو تھوڑا سا پھسلا جاتے ہیں. یہ گواہی میں مجیب الرحمان شامی سے قوم کے سامنے دلواؤں گا کہ کیا کہا تھا میں نے اس کو. بات یہ ہے کون بکنے کو تیار نہیں یہاں پہ, اربوں کھربوں کے لوگ. اور اس کے بدلے اس کو تو سستا مال جب مل جاتا ہے پاکستان, وہ پاکستان کا خون چوستا ہے. اور یہ انٹرپرینور جو ہے یہ ایوب خان نے بھی بنایا. سب کے ساتھ دولت اٹھا کے باہر چلے جاتے ہیں. جب جنرل کور کمانڈر پاکستان میں نہ رہے تو پھر کون عزت کرے گا؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ میں نے اپنی کتاب کے اندر وہ دکھائیں گی. ہاں میں باغوئی ہوں. اس کتاب کے اندر میں نے لکھ دیا تھا 18-19 سال پہلے کہ یہ کچھ ہوگا, ایک اور بلاک کھڑا ہو جائے گا. رہنے دے, ایک اور بلاک کھڑا ہو رہا ہے. وہ بلاک کیا ہوگا جو آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں میرے بچوں, کہ روس, چین, پاکستان شروع میں ان کے انڈرسٹینڈنگ ہوگی, پھر ایران, سعودی عربیہ, ایسٹرن یورپ اور اسی افغانستان, یہ سارے اس بلاک کا حصہ بنیں گے. اور پھر 5-10 سال بعد انڈیا بھی اس کا حصہ بن جائے گا. کشمیر پہ بھی معاملات سالو ہو جائیں گے. ٹائم لگے گا. یہ 18 سال پہلے کی میری پیشین کوئی ہے جو کتابوں میں چھپی ہوئی ہے, آج نہیں کہہ رہا. یہ وہ جو بلاک تھا اب وہ تقریباً بن چکا ہے. آپ مجھے بتائیں, چائنا کے ساتھ جنگ ہے انڈیا کی, لیکن چائنا اور رشیا کا وہاں دفاعی معاہدہ ہو چکا ہوا ہے. اب 4-5 دن پہلے انڈیا اور رشیا کا بھی دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے. سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کو مل رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا دفاع بھی کر رہا ہے رشیا سے, رشیا کر رہا ہے چائنا سے, چائنا کر رہا ہے پاکستان سے. تو یہ بلاک کے اندر اب رکاوٹ کون سی رہ گئی؟ اب اس پورے پس منظر میں عمران خان ویسے بھی آؤٹ ہو گیا ہے. وہ مدد مانگ رہا ہے امریکہ سے. اسے سی پیڈ 4-5 سال نہیں چلنے دیا. وہ اس کی وجہ سے بھی وہ ہے پیراڈم چینج. وہ اس کے اندر عمران خان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا. اس بیچارے کا تو اس نے ایک اقتدار کا مزہ لینا تھا. اب جو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہوں گے وہ کم بھگتے گا. اس کے بیچارے جو پاکستان کے ایمانداری سے پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمارا لیڈر عالم اسلام کا لیڈر ہے, وہ بڑا
عالم اسلام سے ہٹ کے بھی ایشیا کا بڑا لیڈر ہے, امریکہ کا بڑا لیڈر ہے, ان کے بیچاروں کو آپ نے بتا دیا, مجھے گالی دے گا, دوسروں کو گالی دے گا. تو اس لیے میں یہ ضرور آج پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی دنیا میں ایسا پیدا ہو, ملک ریاض جیسے ٹائکون نہیں, فرعون, شداد, نمرود جیسا خزانہ رکھنے والے آدمی کو کوئی اس کا احتساب کرے گا؟ او بھائی, وہ پاکستان کو ہلا دیا اس نے. ہمارے کور کمانڈر تو اس کے آگے پیچھے یوں پھرتے ہیں. میں کیا عرض کروں, میں کوئی غلط لفظ بھی نہیں نکالنا چاہتا. افواج پاکستان اور ان کے عساکر کے جو لیڈر ہیں, عاصم منیر صاحب, ہمیں اگر آپ صحیح طور پہ پاکستان کی نوکری کرنا چاہتے ہیں, جو قائد اعظم نے کہی تھی اسی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ فوج کی عزت بھی بحال ہونی شروع ہو جائے گی. اگر آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ طاقت فوج کے پاس آ جائے, وہ زمانہ چلا گیا. طاقت آئے گی بھی سی, طاقت چلی بھی جائے گی. وہ زمانہ چلا گیا. پہلے 10-10 سال کے لیے آپ لوگ آ جاتے تھے. اب فرض کریں عمران کو ہٹا کے آپ نے اپنی مرضی کے بندے لگاتے ہیں, یہی موجودہ پی ڈی ایم, پیپلز پارٹی, کوئی بھی 8-10 سال چلانا مشکل ہو گیا ہے. عمران خان تو 73 سال اس کی عمر ہے, اس سے 2-3 سال چھوٹا ہے. اس کی گواہ جواب دے رہے ہیں. ابھی بھی وہ ہسپتال میں چلا جاتا ہے, بھاگ کے پہنچا جاتا ہے. وہ اپنی آخری جنگ لڑ چکا اور شکست بھی کھا چکا, لیکن کیا اس سے ہماری افواج پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو گیا؟ نہیں ہوگا. میری بات سن لیں, نہیں ہوگا. میرے گھر گرانے سے, مجھے سزائیں دینے سے آپ نے بھی کیا ہے. عاصم منیر صاحب, میرے گھر جو گرے پڑے ہیں وہ بھی تو آ کے دکھائیں, آ کے اس کو بھی تو سلام کریں. میں تو جناح ہاؤس کو یہاں سے بھی سلام کہتا ہوں, آپ کو بھی سلوٹ مارتا ہوں. اور یار, میرے جو ایک ایسا بندہ جو چھوٹے سے دکان بنا کے چلتا ہے, آپ اس کے اوپر بھی, میرے اوپر آپ نے جو آپ کی رجیو کے لوگ ہیں, کیا میں پاکستان سے اب تک وہی چلتے آ رہے ہیں, انہیں تبدیلی نہیں آئی. اس لیے اگر بنیادی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, فوج کو سیاست سے الگ کریں گے تو عزت ہوگی, ورنہ عزت اس طریقے سے دورے جگہ جگہ کرنے کے اوپر آپ مجھے بھی بلا لیں ملٹری کورٹ کے اندر, مجھے بلا لیں, مجھے سزا بھی دے دیں, مگر میں کہوں گا کہ ہماری افواج پاکستان کی گزشتہ جتنی قیادتیں آئی ہیں, انہوں نے پاکستان کی عزت میں اضافہ نہیں کیا. ہمارے نوجوان لڑتے ہیں, ہمارے جرنیل بھی لڑتے ہیں, وہ ایسے چھوٹے تو نہیں ہیں. لاہور کو کس نے بچایا تھا؟ اسی آرمی نے, اسی عزیز بھٹی نے, یہیں سے بیٹھ کر. یہاں پہ جنرل سرفراز نے, وہاں پہ کس نے شہادت دی تھی؟ کشمیر کے اندر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے. یہ اس طریقے کی جرات کرتے رہے ہیں ہمیشہ. ہماری فوج جیسا جذبہ وہ کروڑوں اربوں خربوں روپے کے اندر بھی کوئی نہیں خرید سکتا. اگر ان کے اندر بھی آج وہاں پہ بھی یہ رستے بنانے کی کوشش کی ہے. وہ امریکہ سے تنخواہیں ضرور کھاتے تھے, لیکن جذبہ پاکستان کے لیے تھا. آج اگر وہاں پہ بھی وہ رستہ بناتے جا رہے ہیں تو سوچ لو, پاکستان کی آرمی نہیں ہوگی تو پاکستان نہیں ہوگا. خدا کے لیے اس کو آرمی بنائیں, آرمی کے طور پہ چلائیں, اور آرمی کو کے لیے میرا 10,000 سیلوٹ.